الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس میں سر فہرست رد الالحاد کا مسئلہ ہے۔ آج ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ ملحدین کس چیز کا مطالبہ مسلمانوں سے کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملحدین اکثر مشاہدہ اور حواس کے ذریعے دکھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ مسلم اصول ہے کہ ثبوت کے میدان میں دلیل چلتا ہے، نظیر نہیں چلتا۔ ملحدین کا یہ المیہ ہے کہ یہ نہ دعویٰ جانتے ہیں نہ جواب دعویٰ جانتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں دکھا دو۔ اللہ کی ہستی سے انکار اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ ہم ملحدین سے کہتے ہیں کہ آپ کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ جو سچ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں سچ کا معیار کیا ہے؟ اسباب العلم علم کے بہت سے اسباب ہیں۔ شرح العقائد میں لکھا ہے اسباب العلم ثلاثۃ الہوا السلیمۃ والخبر الصادق والعقل بحکم الاستقراء ووجہ ضبط۔ عموماً 3 ذرائعوں سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ اسباب العلم ثلاثۃ الہوا السلیمۃ، حواس کے ذریعے، ہاتھ، زبان، آنکھ، جو ناک اور کان، ان کے ذریعے انسان ایک چیز کو معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح خبر صادق، اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ لوگ مانو گی، بالکل ہر کوئی مانے گا۔ یا تاریخ سے ہم مورخین کہتے ہیں کہ جنگ عظیم اول بھی ہوا تھا اور دوم بھی ہوا تھا۔ اسی طرح جاپان پر امریکہ نے 1945 میں غالباً اگست کے مہینے میں ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا۔ اس میں وہ بھی ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن مورخین کی باتوں پر ہم یقین کر رہے ہیں۔ یہ بھی ذریعہ علم ہے۔ اگر کوئی ایک سچا آدمی آپ کے پاس آ کر کہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو سب مانتے ہیں۔ اسی طرح دین کے جو عقائد کے جو معاملات ہیں، یہ مابعد طبیعت امور کے ساتھ ہے اور یہ ماورائے عقل ہوتے ہیں۔ ماورائے عقل اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے عقل کے تجربے میں نہیں لایا ابھی تک۔ ایک چیز ہماری اور آپ کے لیے تو ماورائے عقل ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے وہ چیز ماورائے عقل نہیں ہے، کیونکہ اس نے جنت بھی خود دیکھا ہے اور جہنم بھی دیکھا ہے، اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ ہمارے لیے تو ابھی ماورائے عقل ہے، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے لیے ماورائے عقل نہیں ہوگی۔ یہ ملحدین کی جہالت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ رب العزت جب ایک چھوٹا سا درخت پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے بڑا درخت بنانا کون سی بڑی بات ہے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو تھا وہ 60 فٹ، یہ خلاف عقل ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں خلاف عقل ہے؟ جب ایک 5 فٹ کا، 2 فٹ کا، 3 فٹ کا انسان اللہ رب العزت پیدا کر سکتا ہے تو 60 فٹ کا کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ اے ماورائے عقل باتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں دکھا دو۔ ہم ملحدین سے کہتے ہیں کہ تمام عدالتوں میں ثبوت کے میدان میں دلیل چلتا ہے، نظیر نہیں چلتا۔ نظیر کسے کہتے ہیں کہ اس جیسا مجھے دکھا دو۔ ملحدین سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دکھا دیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی تھی۔ ہم کہتے ہیں نظیر کا مطالبہ ہے، آپ ہم سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہو، ہم پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ کو ثبوت کے میدان میں نظیر نہیں چلتا، دلیل چلتے ہیں۔ تمام عدالتی نظام جو ہے پوری دنیا کا، اس میں دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، نظیر کا مطالبہ نہیں ہوتا کہ ہمیں دکھا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے خلاف دلائل پیش کرو۔ اللہ کی ہستی کا انکار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ انسان مختلف چیزوں کو مختلف حواس سے جانتا ہے، کسی کو دیکھ کر جیسے رنگ وغیرہ، کسی کو چھو کر، کسی کو سونگھ کر جیسے خوشبو وغیرہ، کسی کو چکھ کر جیسے ذائقہ والی چیز، کسی کو سن کر جیسے آواز وغیرہ۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یار آواز دکھا دو تو آپ آواز دکھا سکتے ہو۔ ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں نا کہ چلو آپ ہمیں آواز دکھا دو، خوشبو دکھا دو، ذائقہ ہمیں دکھا دو۔
موجود ہوئے تو عرض ہے نا، یہ تو قائم بالغیر ہے. اسی طرح یہ اگر کہے کہ یار مجھے دکھا دو تو ہم مانیں گے، اور اگر نہ دکھا سکو تو ہم نہیں مانیں گے. تو اسی طرح تو بہت سی چیزوں سے انکار لازم آئے گا. جو چیزیں ہمارے حواس کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے اس کو مان لینا ضروری ہے. جس طرح حواس سے مان لینا ضروری ہے، اسی طرح خبر صادق پر اقرار کرنا یہ بھی ضروری ہے. خبر صادق پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے انسان کے لیے. ہمارے لیے خبر صادق ہے، ہماری زندگی کا مقصد معلوم ہے. دیکھو، میرے ہاتھ کا مقصد معلوم ہے، میرے آنکھوں کا مقصد معلوم ہے، میرے کانوں کا مقصد معلوم ہے، میرے زبان کا مقصد معلوم ہے. جب ان تمام اعضاء کی مقصد معلوم ہو سکتے ہیں تو میرے تمام جسم کا مقصد کیوں معلوم نہیں ہو سکتا؟ یہ ملحدین بہت جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یار زندگی کا کوئی مقصد نہیں، مقصد موجود ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں کون اچھے عمل کرتے ہو. یہ مختصر وضاحت ہم نے فرما دی. انشاءاللہ تعالی ہر روز ایک درس اسی طرح پیش ہوتا رہے گا. کوشش کرے کہ درس آگے بھی شیئر کرتے جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.